امریکی سائفر کیس میں وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کی جانب سے خصوصی عدالت میں چالان اور وعدہ معاف گواہوں کی فہرست جمع کروانے کے بعد سابق وزیر اعظم عمران خان اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا بچنا محال نظر آتا ہے۔ مبصرین کے مطابق سائفر کیس نہ صرف عمران خان کی سیاست پر فل اسٹاپ لگا سکتا ہے بلکہ اس میں سابق وزیر اعظم کو طویل قید بھی خارج از امکان نہیں۔ سینئر صحافی اعزاز سید اور انصار عباسی کی ایک رپورٹ کے مطابق سائفر کیس میں استغاثہ کے ہائی پروفائل گواہان کے بیانات کو دیکھتے ہوئے عمران خان کے خلاف مبینہ جرم 3 وجوہات کی بنا پر مزید سنگین ہو جاتا ہے۔ اول، خفیہ مراسلہ سیاسی فوائد کے لیے استعمال کرنا، دوم، پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات کو نقصان پہنچانا، اور سوم، دستاویز کو واپس نہ کرنا یا گم کر دینا۔ ایف آئی اے کی جانب سے جن گواہان کے بیانات قلم بند کیے گئے ہیں ان سے عمران خان کے اس موقف کی بھی نفی ہوتی ہے کہ یہ معاملہ ان کی تبدیلی کے لیے کی جانے والی ایک سازش تھا۔ ساتھ ہی ان بیانات سے اس بات کی توثیق ہوتی ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر کی من چاہی تشریح کی تاکہ اسے سیاسی فوائد کے حصول کے لیے استعمال کیا جا سکے اور اپنی حکومت کے خلاف پیش کی گئی تحریک عدم اعتماد کو شکست دی جا سکے۔ ان سب باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ سائفر کو سیاست زدہ کرنے کی وجہ سے پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات کو نقصان اور دیگر ملکوں کو فائدہ ہوا۔ یہ بات بھی نمایاں ہوئی کہ سائفر سے نمٹنے کا معاملہ کس قدر حساس نوعیت کا ہے۔ دی نیوز کے پاس دستیاب دستاویزات کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیس کس قدر سنگین نوعیت کا ہے۔ سائفر کیس میں درخواست اس وقت کے سیکرٹری داخلہ یوسف نسیم کھوکھر نے دائر کی تھی جبکہ استغاثہ کے گواہان میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے سیکرٹری اعظم خان، سابق سیکرٹری خارجہ سہیل محمود، امریکہ میں متعین سابق سفیر اسد مجید خان، اس وقت کے ایڈیشنل سیکرٹری امریکہ اور فی الوقت متحدہ عرب امارات میں پاکستان کے سفیر فیصل نیاز ترمذی سمیت ڈپٹی اسپیکر پی ایم آفس، ڈپٹی سیکرٹری کابینہ ڈویژن، ڈپٹی ڈائریکٹر سیکریٹریٹ پولیٹیکل وزارت خارجہ، ڈپٹی سیکرٹری پی ایم آفس، ڈپٹی ڈائریکٹر وزارت خارجہ امور اور دیگر افراد شامل ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے اس وقت کے سیکرٹری اعظم خان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ عمران خان نے سائفر کا مواد پڑھ کر اسے امریکی اہلکار کی غلطی قرار دیا اور زور دیا کہ اسے اپوزیشن جماعتوں اور ریاستی اداروں کی ملی بھگت کے طور پر ان کے خلاف بیانیہ بنانے کے لیے مؤثر طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اعظم خان کے مطابق سابق وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ سائفر ٹیلی گرام کو تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اعظم خان نے کہا کہ عمران خان نے ایک سیاسی بیانیہ بنانے کی بات کی کہ اپوزیشن جماعتیں ان کی حکومت کو ہٹانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ کے ساتھ مل کر سازش کر رہی ہیں۔ اعظم خان نے کہا کہ وزیر اعظم نے سائفر کی کاپی حاصل کی اور پھر واپس نہ کی، اور جب بعد میں ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے سیکرٹری سے کہا کہ ان سے سائفر کھو گیا ہے اور وہ اسے ڈھونڈیں گے۔ اعظم خان نے کہا کہ انہوں نے وزیر اعظم کو بتایا کہ سائفر ایک ڈی کوڈ شدہ خفیہ دستاویز ہے اور اس کے مواد کو عوام میں افشاں یا زیر بحث نہیں لایا جا سکتا۔ اس وقت کے سیکرٹری خارجہ سہیل محمود نے اپنے بیان میں کہا کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو اپنے ذاتی اور سیاسی فائدے کے لیے جلسہ عام میں سائفر کا حوالہ دیتا دیکھ کر وہ حیران رہ گئے اور دونوں نے یہ تک نہ سوچا کہ انہوں نے ملک کے پورے سائفر سیکیورٹی سسٹم کو کس قدر نقصان پہنچایا ہے۔ سابق سیکرٹری خارجہ نے کہا کہ عمران خان نے سائفر کو عوام کے سامنے لہرایا اور حقیقتاً ایسا کر کے انہوں نے بیرونی ریاستوں کو فائدہ پہنچایا۔ انہوں نے کہا کہ بعد میں انہیں ایڈیشنل سیکرٹری امریکہ کا نوٹ موصول ہوا کہ کس طرح امریکہ نے عوامی ریلی میں عمران خان کے بیانات پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ بعد میں کابینہ کے اجلاس میں انہوں نے سائفر کو افشا کرنے کے نقصانات پر بات کی اور اس میں شامل حساسیت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے یہ بھی خبردار کیا کہ کس طرح سائفر کو افشا کرنے سے پاکستان کے امریکہ اور کچھ دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو بیرونی ریاستیں پاکستان کے امریکہ کے ساتھ خوشگوار تعلقات نہیں چاہتی تھیں انہوں نے اس پورے واقعے سے فائدہ اٹھایا۔ امریکہ میں پاکستان کے اس وقت کے سفیر اسد مجید نے اپنے بیان میں ڈونلڈ لو سے اپنی ملاقات اور اس کے بعد اسلام آباد میں دفتر خارجہ کو بھیجے گئے مراسلے کے بارے میں بتایا۔
انہوں نے کہا کہ انہوں نے صرف یہ بتایا تھا کہ ان کے اور ڈونلڈ لو کے درمیان کیا بات ہوئی اور اسلام آباد کو بھیجی گئی ان کی بات چیت میں لفظ دھمکی یا سازش کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ اسد مجید نے کہا کہ انہوں نے تجویز دی تھی کہ اسلام آباد اور واشنگٹن دونوں جگہوں پر امریکہ کو ڈی مارش جاری کیا جائے۔ انہوں نے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاسوں کا بھی حوالہ دیا جس میں سائفر کیس پر تبادلہ خیال کیا گیا تھا اور کہا کہ کمیٹی نے یہ بھی نتیجہ اخذ کیا کہ پاکستان میں حکومت کی تبدیلی کے لیے کوئی بیرونی سازش نہیں ہو رہی۔ اس وقت کے ایڈیشنل سیکرٹری امریکہ وزارت خارجہ فیصل نیاز ترمزی نے اپنے بیان میں کہا کہ امریکی حکام نے انہیں آگاہ کیا تھا کہ جس انداز سے وزیر اعظم عمران خان نے سائفر معاملے سے ڈیل کیا ہے اسے واشنگٹن میں امریکی حکومت نے اچھا نہیں سمجھا۔ ڈی جی وزارت خارجہ نعمان بشیر نے اپنے بیان میں کہا کہ سائفرز خفیہ دستاویزات ہیں اور ان کے غلط استعمال سے غیر ملکی طاقتوں کو فائدہ اور پاکستان کے سائفر سیکورٹی سسٹم کو نقصان ہوتا ہے۔ سائفر سے ڈیل کرنے والے وزارت خارجہ کے ایک اہلکار نے بتایا کہ وزیر اعظم کے لیے ان کے سیکرٹری کو بھیجی گئی سائفر کی کاپی وزارت خارجہ کے سائفر سینٹر کو کبھی واپس نہیں کی گئی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔